الرحمن الرحیم باب التیممی، تیمم کے بیان میں دیکھو، تیمم کے لغوی معنی ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی ہے پاک مٹی پر، ٹھیک ہے، پاکی کے ارادے سے پاک مٹی پر اپنے ہاتھ کو مار کر کے چہرے پر اور ہاتھ پر مل لینے کو کیا کہتے ہیں؟ تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کی مشروعیت کب ہوئی؟ تو وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ پیش آیا تھا، جو ہار گم ہونے کا، سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کچھ دیر وہاں رکنا پڑ گیا تھا۔ ارے یہ واقعہ تم لوگ مفصل تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہو، کہاں؟ قرآن کریم میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے تھے، ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ واپسی میں آتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ہار تھا جو اپنی بہن اسما سے مانگ کر کے لائی تھی۔ وہ ہار ان کا گم ہو گیا تھا۔ بعد میں اس ہار کو تلاش کرنے میں تاخیر ہو گئی، اس لیے پوچھ وہ لوگ نہیں کر سکے۔ وہاں پانی کا کوئی نظم نہیں تھا، سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ لوگ جو ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنے لگے، تو اس وقت جو ہے وہ تیمم والی آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اگر تم پانی نہ پاؤ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تم پانی نہ پاؤ، تمہارے پاس پانی نہ ہو، اس صورت میں تم کیا کر لو؟ تیمم کر لو، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو، وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجُ الْمِصْرِ، اور جو شخص پانی نہ پائے تو وہ مسافر، اس حال میں کہ وہ مسافر ہو، او خارج المصر، یا شہر کے باہر ہو، وبینہ وبین المصر، اور اس کے درمیان اور شہر کے درمیان۔ شہر میں چونکہ پانی ہوتا ہے نا، وہ آدمی شہر سے باہر ہے اور وہاں پانی موجود نہیں ہے، وہ مسافر ہے۔ کہتے ہیں نحو المیلی، ایک میل جیسا ہو، او اکثر، یا اس سے زیادہ، یعنی پانی اس آدمی کے پاس سے ایک میل ادھر سے بھی، ایک میل ادھر سے، چاروں طرف سے ایک میل کے اندر میں پانی نہیں ہے۔ نماز کے وقت نکلا جا رہا ہے، پانی کہیں سے ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، ٹھیک ہے۔ او کانا یجید الماء، یا وہ کہ وہ پانی پایا ہو، الا انہ، پاتا ہو، الا انہ، مگر یہ کہ بیمار ہے، یعنی ایک آدمی ایسا ہے کہ پانی اس کے پاس موجود تو ہے لیکن بیمار ہے، اور ڈاکٹر نے منع کر دیا پانی استعمال کرنے سے۔ اگر وہ پانی استعمال کرے گا اس کا مرض اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور زیادہ بیمار پڑ جائے گا، تو کیا ایسی صورت میں وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کہا نماز نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ کیا کر لے گا؟ تیمم کرے گا، اور تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ اس کو کہا اوکانا یجید الماء، یا پانی پاتا ہو، نیچے بین صدور میں دیا ہے اے یقدر علی استعمال الماء، یعنی پانی کے استعمال پر وہ قادر ہو، الا انہ، مگر یہ کہ انہ مریض، وہ بیمار ہے، فخاف، واپس ڈرتا ہے، ان استعمل الماء، اگر وہ پانی استعمال کرے گا، اشتد مرض ہو، تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، او خاف الجنوب، یا جنبی ڈرے، ان اشتغا، ان اغتسل بالماء، کہ اگر وہ پانی سے غسل کرے گا، یقتلہ البرد، تو ٹھنڈک اس کو مار ڈالے گا، یعنی ٹھنڈ اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ پانی سے غسل کرتا ہے، اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، اس صورت میں کیا کرے گا؟ حالانکہ ہم لوگ جس جگہ میں رہتے ہیں یہاں اتنی ٹھنڈ نہیں پڑتی، آدمی جو ہے وہ پانی سے غسل کرنے سے مر جائے، لیکن بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں آدمی جو ہے زیادہ غسل کرے گا، ٹھیک ہے جی، تو پانی اتنا ٹھنڈ ہوتا ہے اور گرم کرنے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اگر استعمال کرے گا تو مرنے کا ڈر ہے، اس لیے وہ کیا کر لے گا؟ تیمم کر لے گا، ٹھیک ہے۔ او یمرضو، یا اس کا مرض بڑھ جائے، یعنی پہلے سے بیمار ہے، اگر پانی استعمال کرے گا تو اور زیادہ اس کا مرض بڑھ جائے گا، اور زیادہ بیمار پڑ جائے گا، اس صورت میں پانی استعمال نہ کرے بلکہ وہ تیمم کر لے۔ فَإِنَّهُ یتیمم، پس وہ تیمم کرے گا، بالصعید، کس سے؟ مٹی سے، والتیمم،
ضربتان، تیمم کیا چیز ہے؟ تیمم کہتے ہیں کس کو ہے؟ کہتے ہیں تیمم 2 ضرب ہے، یعنی 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ پہلے آپ نے ہاتھ کو زمین پر اس طرح سے مارے، ایک مرتبہ اوپر لے جائے، ایک مرتبہ نیچے لے آئے، ٹھیک ہے۔ اگر ہاتھ میں گرد و غبار لگ جائے تو اس کو اس طرح سے جھاڑ دے، اور ایک مرتبہ پورے چہرہ کو اس طرح سے مل لے، دوسری مرتبہ پھر اس طرح سے کرے گا، آگے تھوڑا پیچھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد اس طرح سے اس کو اور اس کو الگ رکھے گا، اس طرح سے ایسے 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 اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں بچ گیا، اس طرح سے ایسے، اسی طرح اس کو کر لینا، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے ایسے اور ایسے ایسے، سمجھ آ نہیں سمجھ رہے؟ اس طرح سے کیا کر لینا ہے؟ تیمم کر لینا۔ اس کے بعد وہ تیمم، اور تیمم 2 ضربیں ہیں، یمسحو بإحداہما، ان دونوں میں سے ایک سے مسا کرے، وجہ اپنے چہرے کو، وبالأخری، اور دوسرے سے اپنے ہاتھوں کو، سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ الی المرفقین، کہاں تک؟ کہ انگلیوں تک۔ والتیمم فی الجنابۃ والحدث، دیکھو جس طرح سے تیمم وضو کے لیے کیا جاتا ہے، اسی طرح سے غسل کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بے وضو ہے، اس کے پاس جو ہے پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن اگر وہ استعمال کرے گا تو اس کے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ تو جس طرح سے وضو کے لیے تیمم ہوتا ہے نا، اسی طرح سے غسل کے لیے بھی تیمم۔ ایک آدمی جو حالت جنابت میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ تو کیا حالت جنابت والے کا الگ تیمم ہے؟ نہیں، جس طرح سے وضو کا تیمم اسی طرح سے اس کا بھی تیمم ہوتا ہے۔ جس طرح سے غسل آدمی کرتا ہے، پورے بدن پر پانی ڈالا جاتا ہے، تیمم میں ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مجھے کہا وَالتَّيَمُّمُ فِي الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ، اور تیمم جنابت اور حدث میں، حدث مراد ہے بے وضو ہونا، ٹھیک ہے، سواء برابر ہے، یعنی ایک ہی جیسا ہے۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَسِّ وَالنَّوْرَةِ وَالْكُحْلِ وَالزَّرْنِخِ۔ کہنا یہ چاہ رہے کہ اب تیمم کس چیز سے کریں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم ہر اس چیز سے کرنا جائز ہے جو مٹی کے جنس سے ہو، ہے نا، جو مٹی کے جنس سے ہو، جو سمجھ رہے ہو زمین کے جنس سے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مٹی ہے، اسی طرح سے ریت ہے، پتھر ہے، سب کا سب کس سے ہے؟ زمین کے جنس سے ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں چونا ہے، اسی طرح سے سرما ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں مٹی کے جنس سے ہیں، تو تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے۔ لکڑی ہے، یہ مٹی کے جنس سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہے ہو، اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، اور بھی چیزیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ، اور تیمم کرنا جائز ہے عند ابی حنیفہ، امام و حنیفہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بِكُلِّ مَا كَانَ مِن جِنْسِ الْأَرْضِ، ہر اس چیز سے جو زمین کے جنس سے ہو، کالترابی، جیسے کہ مٹی، والرملی، اور ریت، والحجری، اور پتھر، والجسی، والنورتی، اور چونا، والکحلی، اور سرما، والزرنیخی، اور ہڑتال۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا یجوز الا بالتراب، کہ تیمم جائز نہیں مگر مٹی سے اور ریت سے، خاصتاً خاص طور پر۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مٹی اور بالو، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تیمم جائز نہیں ہے۔ والنیت فرض فی التیمم، لیکن یاد رکھو کہ نیت، وضو میں نیت کرنا کیا تھا؟ مستحب، ٹھیک ہے نا جی، لیکن تیمم میں نیت کرنا کیا فرض ہے؟ اگر تیمم میں نیت کرو گے تب پاک ہو گئے، تیمم ہوگا، لیکن اگر نیت نہیں کرو گے، یوں ہی کوئی جو ہے زمین پر اپنے ہاتھ کو مار لیتا ہے، اپنے چہرے مل لیتا ہے، ہاتھ مل لیتا ہے، لیکن نیت کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا تیمم ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کو نیت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، میں فلاں فرض پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں، پاکی حاصل کر رہا ہوں، اس طرح سے، اور نیت زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں، دل میں نیت وہ کافی ہے۔ نیت فرض، نیت فرض ہے، پھر تیمم میں، ومستحبۃ فی الوضوء، اور وضو میں نیت کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر کوئی وضو میں نیت نہ بھی کرے، یوں وضو کر لے بغیر نیت تو اس کا وضو
हो जाएगा, लेकिन तयम्मुम नहीं होगा। वयुनक़िज़ु तयम्मुमा, ठीक है, कुल्लु शैइन यनक़ुज़ुल वुज़ुआ। तयम्मुम किस चीज़ से टूटता है? कहते हैं तयम्मुम को हर वो चीज़ तोड़ देती है जो वुज़ू को तोड़ देती है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? लेकिन एक और चीज़ है तयम्मुम के लिए, वो क्या है कि तयम्मुम करने वाला आदमी अगर ऐसा हो कि वो पानी नहीं पा रहा था, उसके पास पानी नहीं था, इस वजह से वो तयम्मुम किया था। अब अगर वो तयम्मुम करने वाला पानी देख लेगा तो पानी को देखते ही तो पानी मिल गया ना, इसलिए उसका तयम्मुम टूट जाएगा। इसी तरह से जो आदमी बीमार था ना, बीमारी की वजह से वो तयम्मुम किया था, लेकिन वो ठीक ठाक हो गया, पानी के इस्तेमाल पर कादिर है, जैसे कादिर होते ही उसका तयम्मुम टूट जाएगा। उसी को कहा देखो, और तयम्मुम को तोड़ देता है कुल्लु शैइन, हर वो चीज़, यनक़ुज़ुल वुज़ू, जो वुज़ू को तोड़ता है। वयनक़ुज़ुहु ऐज़न रुयतुल माई, और तयम्मुम को तोड़ता है पानी का देखना भी। इज़ा क़दर अला इस्तेमाली, जबकि वो कादिर हो उसके इस्तेमाल पर, है ना। जब कादिर होगा तभी ना। अब मान लो पानी के इस्तेमाल पर कादिर नहीं है तो पानी को देखने से सिर्फ तयम्मुम नहीं टूटेगा। वला यजूज़ु तयम्मुम इल्ला बिसगीरिन ताहिरिन, और तयम्मुम जायज़ नहीं है इल्ला बिसगीरिन ताहिरिन, मगर पाक मिट्टी से। वयस्तहिब्बु, और मुस्तहब है, लिमन लम यजिदिल माआ, उस शख्स के लिए जो पानी ना पाए, वह यरजू अन यजिदहु, और वो ये उम्मीद रखता है, अन यजिदहु, ये कि वो पानी पाएगा, फ़ी आखिरी वक्त, आखिरी वक्त में, अन युअख्खिर सलाता, वो ये कि नमाज को मुअख्खर कर दे, इला आखिरी वक्त, आखिरी वक्त। यानी एक आदमी ऐसा है, नमाज का वक्त तो हो गया लेकिन उसके पास पानी मौजूद नहीं है, लेकिन उसको उम्मीद है कि अगर मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा तो आखिरी वक्त तक, जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो ज़ोहर का वक्त जो है वो 12:30 बजे से शुरू हो रहा है और 4 बजे तक ज़ोहर का वक्त है, एक मिसाल, ठीक है ना जी। तो आदमी जब ज़ोहर का वक्त दाखिल हुआ तो उसके पास पानी मौजूद नहीं है, 1 मील इधर भी 1 मील इधर भी, चारों तरफ पानी मौजूद नहीं है, लेकिन उसको उम्मीद है 3 बजे तक, 3:30 बजे तक कहीं से मेरे पास पानी आ जाएगा, तो इंतज़ार क्या करे, इंतज़ार करे आखिरी वक्त। अगर पानी मिल गया ठीक है, आप देख रहा आखिरी वक्त भी निकल रहा, अब पानी नहीं मिल सकता, इस सूरत में अब वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेगा। और मुस्तहब है, लिमन लम यजिदिल माआ, उस शख्स के लिए जो पानी ना पाए, हुआ यरजू, और वो उम्मीद रखता है, अन यजिदहु, लेकिन उसको पाएगा, फिर आखिरी वक्त, आखिरी वक्त में, अन युअख्खिर सलाता, और ये कि नमाज को मुअख्खर कर दे, इला आखिरी वक्त, आखिरी वक्त तक। फ़इन वजदल माआ, बस अगर वो पानी पा लिया, तवज़्ज़ा, क्या करे, वज़ू करे, वसल्ला, और नमाज पढ़ ले। व इल्ला तयम्मम, वरना तो क्या मतलब, अगर पानी नहीं पाया आखिर वक्त में तो अब वो क्या करेगा, तयम्मुम करे। व युसल्ली बितयम्मुमिही मा शाअ मिनल फ़राइज़ वन नवाफ़िल, तो तयम्मुम किया तो तयम्मुम से कुछ भी कर सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है, ठीक है, कुरान करीम की तिलावत भी कर सकता है। जिस तरह से वज़ू से हर इबादत की जाती है, इसी तरह से तयम्मुम से हर इबादत की जाएगी, क्योंकि तयम्मुम वज़ू का ही बदल है। उसी कहा, और वयसल्ली, नमाज पढ़े, बितयम्मुम, अपने तयम्मुम से, माशा, जो चाहे, मिनल फ़राइज़, फ़राइज़ में से, वल नवाफ़िल, और नवाफ़िल में से। वयजूज़ु तयम्मुम लिस्सहीहिल मुक़ीमी इज़ा हज़रत जनाज़तुन वल वलिय्यु गैरु, कहते इसी तरह से देखो, एक आदमी है, जनाजे की नमाज खड़ी है, जनाजे की नमाज खड़ी है, और पीछे से ये जा रहा है जनाजे की नमाज में शिरकत करने के लिए, ठीक है ना जी। आप देख रहा है अगर हम वज़ू करेंगे इतनी देर में नमाज निकल जाएगी, नमाज फौत हो जाएगी। कौन सी नमाज, फ़र्ज़ नमाज नहीं, बल्कि कौन सी नमाज, जनाजे की नमाज, ठीक है ना जी। तो अब वो क्या करेगा, फ़ौरन तयम्मुम करेगा और जनाजे की नमाज में शामिल हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जो शख्स जनाजे की नमाज में शामिल हो रहा है वो मैयत का वली ना हो, उसका वली ना हो। अगर उसका वली है, मैयत का वली है, तो इस सूरत में चूँकि वली को इख्तियार होता है अभी वो नमाज को रुकवा दे, ठीक है ना जी, और वज़ू करे, अभी नमाज को रुकवा दे, वज़ू करे पहले, उसके बाद जा कर के नमाज में शरीक हो जाए। लेकिन वली के अलावा कोई दूसरा आदमी है तो दूसरा आदमी को ये इख्तियार हासिल नहीं है, इसलिए दूसरा आदमी तयम्मुम करे, कहाँ शामिल हो जाएगा, जनाजे की नमाज। और अगर वली है तो शामिल नहीं होगा बल्कि वज़ू कर लेगा। इज़ा हज़रत जनाज़तुन, जब जनाजा हाजिर हो, वल वली,
اور ولی اس کے علاوہ ہو، فخافا پس ڈرتا ہے، ڈرے، ان شغلہ بالطہارہ اگر وہ مشغول ہوگا وضو میں، ٹھیک ہے، ان تفوتہ صلاۃ الجنازتی تو جنازے کی نماز اس کی چھوٹ جائے گی، فوت ہو جائے گی، فلاح تو اس کو اختیار ہے ان یتیمم کہ وہ تیمم کرے اور یصلی اور جنازے کی نماز پڑھ لے۔ وکذالک من حضر العید فخاف ان اشتغل بالطہارۃ ان یفوتہ عید وان خاف من شہید الجمعہ۔ دیکھو اسی طرح سے ایک آدمی ہے جو عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ اب دیکھتا کیا ہے، اگر میں وضو کروں گا ہے نا تب تک ہماری نماز فوت ہو جائے گی، جماعت نکل جائے گی۔ اس صورت میں وہ کیا کرے گا، جلدی سے تیمم کرے گا اور نماز میں شامل ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ لیکن جو آدمی جمعے میں آیا، ٹھیک ہے نا جی، تو جمعے میں آیا اور دیکھ رہا ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو جمعے کی نماز نکل جائے گی، کیا وہ تیمم کرے گا؟ کہتے تب وہ تیمم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جمعے کا بدل موجود ہے۔ جمعے کا بدل کون ہے؟ ظہر کی نماز ہے۔ جمعہ چھوٹ جائے تو وہ کیا پڑھ لے گا؟ ظہر کی نماز پڑھ لے گا۔ لیکن عید کی نماز اس کا کوئی بدل نہیں ہے، چھوٹ جائے گا تو چھوٹ ہی جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے وہ تیمم کر کے یہاں نماز پڑھ لے گا۔ اسی طرح سے فرض نماز، ٹھیک ہے نا جی، اس کا چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ وکذالک ایسا ہی من حضر العید جو شخص عید کی نماز کے لیے حاضر ہوا، فخاف پس ڈرے، ان اشتغل بالطہارہ اگر وہ مشغول ہوگا پاکی حاصل کرنے میں، ان یفوتہ العید عید اس کو فوت ہو جائے گی، وان خاف اور اگر ڈرے، من شہید الجمعہ جو شخص جمعہ میں حاضر ہو، ان اشتغل بالطہارۃ اگر وہ مشغول ہو پاکی حاصل کرنے میں، ان تفوتہ الجمعہ تو جمعہ کی نماز اس کو فوت ہو جائے گی، فیتوضأ وضو کرے، کیا کرے؟ وضو کرے۔ فإن أدرك الجمعة بس اگر جمعہ کو پا لے، صلاح اس کو پڑھ لے، وإلا صلی الظہر اور اگر جمعہ کو نہیں پکڑ پایا تو کیا پڑھ لے گا؟ ظہر کی نماز پڑھ لے گا، صلی الظہر اربعا ظہر کی 4 رکعات۔ وکذالک ان ضاق الوقت اور ایسا ہی ان ضاق الوقت اگر وقت تنگ ہے، فخشیہ فجر ان توضأ اگر وضو کرے گا، فاتہ الوقت تو وقت نکل جائے گا، لم یتیمم تب وہ تیمم نہ کریں۔ یعنی مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے، 4 بجے ختم ہو رہا ہے، اب وہ حاضر ہوا 3:50 پہ، ہے نا، جب تک وضو کرے گا تب تک اس کا ظہر کا وقت نکل جائے گا۔ یہاں تیمم کر سکتا ہے، کہتے ہیں یہاں تیمم نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا؟ وضو کرے گا، ٹھیک ہے، بعد میں وہ قضا نماز پڑھے گا۔ ولیکنہ لیکن وہ وضو کرے، ویصلی فائتتہ اور وہ اپنے چھٹی ہوئی نماز کو پڑھے، قضا کرے۔ والمسافر اذا نسی الماء فی رحلہ اور مسافر جب پانی کو بھول گیا، فی رحلہ کجاوے میں، فتیمم پس وہ تیمم کیا، وصلی اور نماز پڑھا، ثم ذکر الماء پھر یاد آیا پانی، فی الوقت وقت میں، لم یعد صلاتہ تو اپنی نماز کو نہ لوٹائے، عند ابی حنیفہ اور محمد رحمہ اللہ تعالی۔ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے مسافر ہے، اب مسافر جو ہے اپنے ساتھ جو سامان لے کر گیا ہے اس میں پانی کا بوتل موجود ہے، لیکن جب وہاں نماز پڑھنے لگا چاروں طرف سے کہیں پانی کے آثار دکھائی نہیں دیتے اور اس کو یاد ہی نہیں کہ میرے سامان میں پانی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تب وہ کیا کر لیا؟ تیمم کر لیا، نماز پڑھ لیا، پھر اس کو بعد میں یاد آیا ارے میرے تھیلے میں تو پانی تھا، سمجھ رہو نہ سمجھ رہو؟ تو کیا اس صورت میں نماز کو لوٹائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد نے فرمایا کہ نماز نہیں لوٹائے گا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ نماز لوٹائے، اس پانی سے وضو کرے، پھر سے نماز پڑھ لے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعید وہ نماز کو لوٹائے۔ ولیس علی المتیمم اذا لم یغلب علی ظنہ ان بقربہ ماء ان یطلب الماء وان غلب علی ظنہ ان هناک ماء لم یجوز له ان یتیمم، اور تیمم کرنے والے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اذا لم یغلب جبکہ اس کے غالب گمان نہ ہو، علی ظنہ ان بقربہ لیکن اس کے قریب پانی ہے، ان یطلب الماء وہ کہ پانی طلب کرے، ٹھیک ہے جی،
کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے تیمم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو غالب گمان یہ ہے، اس کا غالب گمان یہ ہے کہ قریب میں کہیں پانی نہیں ہے، قریب میں کہیں پانی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کر لے گا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ قریب میں یہاں کہیں پانی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ پانی کو تلاش کرے، پھر نہ ملے اس کے بعد وہ تیمم کرے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جس کا غالب گمان یہ تھا کہ قریب قریب میں پانی ہے، قریب قریب میں پانی ہے، لیکن اس نے اس کے باوجود پانی کو تلاش نہیں کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ، اور اگر اس کا غالب گمان ہو أَنَّ هُنَاكَ مَاءً، یہ کہ یہاں پانی ہے، لَمْ يَجُزْ لَهُ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے أَن يَتَيَمَّمَ، یہ تیمم کرے، حَتَّىٰ يَطْلُبَهُ، یہاں تک کہ وہ اس کو تلاش کر لے۔ جب تلاش کر لیا، تلاش کرنے کے بعد نہیں ملا، تب وہ تیمم کر لے گا۔ لیکن غالب گمان یہ ہے کہ قریب قریب پانی کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، تب وہ کیا کر لے، اس کو تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، تیمم کر لے۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے دوست کے ساتھ، دوست کے پاس ماؤن پانی ہے، طلبہ، تو وہ اس سے طلب کیا، ٹھیک ہے، طلب کیا قبل ان یتیمم، تیمم کرنے سے پہلے فإن منعه، پس اگر اس نے اس کو منع کر دیا، تیمم، پس وہ تیمم کرے، فصلی، اور نماز پڑھے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں تو ساتھ میں جو دوست جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور لوگ جا رہے تھے، اس کے پاس پتہ چلا اس کے پاس پانی ہے، اس کے پاس پانی ہے، تو پہلے مسئلہ کیا، پہلے اس سے طلب، اس سے مانگے۔ اگر وہ انکار کر دے، اس صورت میں پھر وہ کیا کرے، تیمم کرے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔